بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک دامن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی، ازواج سے ملاقات کیسے فرمایا کرتے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کسی عورت پر بھی رشک نہیں آتی تھی۔ وہ میری شادی سے 3 سال پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ میں سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک بہترین محل کی خوشخبری دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے پاس اس میں سے تحفہ بھیج دیتے تھے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے 3 سال پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی تھیں۔ آپ 2 سال یا اس کے قریب اسی حالت میں رہے۔ پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ان کی عمر 6 سال تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سہاگ رات گزاری تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرشتہ آپ کی تصویر ریشم کے ٹکڑے میں لایا تو مجھ سے کہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ آپ ہی تھیں۔ میں نے کہا اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہو کر رہے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے علاوہ 8 کی باریاں مقرر تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک دن انہیں دے دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 دن رہتے تھے، ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کا دن اور ایک دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا دن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جس کا قرعہ نکل آتا وہ آپ کے ساتھ جاتی تھی۔ آپ نے ہر بیوی کے لیے ایک دن اور رات کی باری مقرر کر رکھی تھی، سوائے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے اپنا دن رات عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے رکھا تھا۔ سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات گزاری تو آپ نے ان سے کہا تم پر کوئی سختی نہیں ہے، اگر چاہو تو میں تمہارے پاس 7 راتیں رہوں اور دوسری بیویوں کے پاس بھی 7 راتیں رہوں گا، اور اگر چاہو تو 3 رات تمہارے پاس رہوں اور باقی بیویوں کے پاس مقررہ باریوں پر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا آپ 3 دن رہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دن میں ایک وقت ہی ساری بیویوں کے پاس چکر لگا آتے تھے اور وہ 11 تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم بیان کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غسل کے ساتھ ہی تمام بیویوں کے پاس چکر لگا دیتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیفیت دی گئی تھی۔ حضرت قتادہ نے کہا میں نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جماع کی قوت۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت دیکھی تو اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، وہ کھال کو دباغت دے رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی بشری ضرورت پوری کی، پھر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آ کر فرمایا
غیر عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھ لے تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، یہ کام اس کے دل سے وسوسے کو دور کر دے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس اپنے سر پر کپڑا لٹکائے سر ڈھانپے ہی آتے تھے۔ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ دیکھی ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری شرمگاہ دیکھی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف یہی بیویاں ہی ملی ہیں۔ سیدنا ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیویوں پر کتنا مہر ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے 12 اوقیہ اونش حق مہر ہوتا تھا۔ انہوں نے پوچھا تو جانتا ہے کہ اونش کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا آدھا اوقیہ، یہ کل 500 درہم بنے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے مہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ بیوہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نکاح 50 سال کی عمر میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ بیوہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا نکاح 53 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ کنواری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا نکاح 56 سال کی عمر میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ بیوہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں نکاح 56 سال کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ سے ہوا جو کہ بیوہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا نکاح 56 سال کی عمر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ بیوہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتواں نکاح 58 سال کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حجج سے ہوا جو کہ مطلقہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں نکاح 58 سال کی عمر میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ قید سے آزاد ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 9واں نکاح 60 سال کی عمر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ قید سے آزاد ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں نکاح 60 سال کی عمر میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ بیوہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11واں نکاح 60 سال کی عمر میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو کہ مطلقہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سب نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے جس میں مسلمانوں کے واسطے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 مقرر کی گئی ہے۔ جنگوں میں بعض صحابہ کرام شہید ہونے یا کفار مکہ سے مسلمان عورتوں کو طلاق دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوہ یا مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کر لیا اور انسانیت کو بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔